بسم اللہ حامدن و مسلین و مسلمہ اما بعد۔ عاملین کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی جتنے عاملین آتے ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی موکلات دیجئے اور ایسا وظیفہ کروائیے کہ آنکھوں سے کچھ دیکھ پاؤں۔ ہمیں کچھ ایسا چاہیے کہ ہم جب پڑھیں تو مریض کے اندر فوراً حاضری ہو۔ خواہشات ہماری بہت آگے کی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کس طرف لے جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کس قدر غرور اور کبر میں چلے جاتے ہیں۔ موکلات حاصل کرنے والے سینکڑوں درجنوں عاملین جہاں برقی خاک چھان رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا حشر، نہ دین نہ ایمان نہ قرآن، اور وہ بالکل فارغ ہو گئے۔ عصا کے سہارے کو تلاش کرنے کے بجائے اپنی طاقت اور اپنا کانفیڈنس پیدا کریں۔ ہمارے استادوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر عملیات کرتے وقت ذرا سا بھی خیال آئے اس عمل کے بدلے میں فلاں سے کام لوں گا، آپ کا عمل باطل ہے۔ ذرا سا بھی خیال آئے کہ میں اللہ کی مدد کے علاوہ کسی اور چیز کو قابو کر رہا ہوں، آپ کا عمل فارغ ہے۔ اور ہم ہیں کہ پورا عمل ہمارا مزاج بن چکا ہے، بس ہمیں حاضری چاہیے، جن چاہیے۔ میرے محترم، اللہ کی مدد کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کام نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ کے ساتھ لو لگائیے، قرآنی وظائف پہ توجہ دیجیے، جنات و موکلات کا سہارا چھوڑیے۔ جنات و موکلات حاصل اور دعویٰ کرنے والے حاصل کرنے کا، ان کا جا کے حال تلاش کیجیے اور ان کا آخر دیکھیے کہ وہ موکلات قابو کرتے کرتے خود انسان نہ رہے، موکلات قابو کیے کہ خود موکل بننے کا عمل کیا۔ کوئی جا کے ان کی قبر پہ جا کے ان سے پوچھے کہ آپ تو موکلات تلاش کرنے والے تھے، آپ کی اولاد کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جب آپ مر رہے تھے تو آپ کی یہ حالت تھی، اس کا جواب دیتے جاتے ذرا، تاکہ ہمیں آسانی ہو جاتی۔ بے شمار عاملین ہمارے سامنے ہیں، اس لیے برائے کرم اپنی زندگی کو اجیرن کرنے سے بچائیے، قرآنی وظائف پر اپنے آپ کو معمور رکھیں، اور احادیث میں جتنی دعائیں ہیں ان کے اعمال کریں، ان کے وظائف کریں، ان کا چلہ کریں۔ نہ ان کی آپ کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان میں رجعت کے خطرات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اتنی میں ضرور عرض کروں گا کہ پھر بھی استاد کی نگرانی میں ان کو کیجیے۔ والسلام، دعاؤں کی درخواست، ادارہ مرکز روحانیات پاکستان۔